إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات أخرجه مسلم. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف اس رب وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ جمعہ کی مبارک ساعتوں کو دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا. لاکھوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے تن من کی دن کی بازی لگائی. معزز حاضرین، آج کے خطبے میں جس موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، موضوع ہے دل پر اللہ تعالیٰ کے تقوی اور اس کا خوف کا اثر کیسے ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم نے سورہ حج کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. کہا کہ اللہ کے جو شاعر ہوتے ہیں ان کی تعظیم وہی کرتا ہے جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا ہم نے آپ کے سامنے پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے، اس کو گری ہوئی دکھا سے نہ دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی، میرے طرف دیکھیے، آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے کیسے کہا کہ تقوی. آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ کہا کہ تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی یہاں سینے میں ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے. معزز حاضرین، لفظ تقوی آپ تو بہت سنتے ہیں، بہت سے علماء کی زبانی آپ نے جو ہے تقوی کا لفظ سنا ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ لفظ تقوی کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، ہم آج تک اس کے معنی مفہوم کو سمجھ نہ پائے ہیں. بلکہ افسوس سے کہنا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں تقوی کا لفظ کہہ کر لقوہ کہہ کر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اہل علم کہتے ہیں اگر کوئی تقوی کو لقوہ کہتا ہے تو اسے صدق دل سے اللہ کے دربار میں جو ہے کیا کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے.
اگر وہ توبہ نہ کرے گا تو اس کی بری موت بھی ہو سکتی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دو چیزیں بنائے، ایک انسان کا ظاہر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک ہے انسان کا باطن جو اس سے چھپا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ظاہر کو خوبصورت بنانے کے لیے لباس اتارا آسمان سے۔ ہم اور آپ اب لباس پہنے بیٹھے ہیں، یہ ہمارا اپنا ظاہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے۔ آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے نا، اس موقع پر مکے میں اللہ کے نبی تھے، اس موقع پر کیا کرتے تھے؟ کفار مکہ ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کے طرف میں گھومتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ننگے ہو کر گھومتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے اور ناچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے آدم کے بیٹو، جب تم نماز کو آؤ تو ذرا کپڑے پہن کے آؤ، ذرا بن ٹھن کے آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا ہے۔ لہذا معلوم ہوا یہ ہمارا جو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مزین کیا، سوارا، خوبصورت بنایا لباس کے ذریعے، تو ہمارا اپنا ظاہر ہے۔ یہ ہمارا باطن تو اندر چھپا ہوا ہے، دل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی مزین فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ کہا لوگو تم اپنے ظاہر کو کپڑے پہن کے خوش ہو جاتے ہو نا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اپنے دل کو، اپنے باطن کو، اپنے اندر کو بھی کیا کرو؟ تقوی کے ذریعے مزین کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تقوی کا لباس بھی ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لباس کے ذریعے انسان کے ظاہر کو مزین فرمایا، لیکن دل کو کس سے مزین فرمایا؟ تقوی کے ذریعے مکمل طور پر مزین فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے، انسان کا ظاہر جتنا پاک ہے اس کا باطن بھی اتنا ہی پاک ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں یہ لباس جو ہم اور آپ پہنے کیا کرتا ہے؟ یہ لباس کیا کرتا ہے؟ انسانی جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ اپنے دلوں میں تقوی پیدا کریں گے تو جیسے لباس انسانی جسم کی حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی تقوی کیا کرے گا؟ بندے کی دنیا اور آخرت میں مکمل طور پر حفاظت کرے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے، جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے دعا پڑھتے ہیں، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعا پڑھنے کی نہیں ہے، آپ غور سے سن لیجئے، آئینے کی اپنی کوئی دعا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام موقعوں پر یہ دعا پڑھتے تھے۔ کیا روایت ہے؟ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ ابن حبان اور احمد کی روایت ہے، اے اللہ جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی، ظاہر کو بہترین فرمایا، اے اللہ میرے باطن کو بھی، میرے دل کو بھی اچھا بنا دے۔ معزز حاضرین، دیکھیے جس کی صورت اور جس کی سیرت دونوں اچھے ہوں وہ تو نور علی نور ہے۔ جس کی صورت بھی اچھی ہے، سیرت بھی اچھی ہے، ظاہر بھی اچھا ہے، باطن بھی اچھا ہے، تو وہ تو نور علی نور ہے۔ مگر آپ دنیا میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے تو بعض کو بڑا ہینڈسم بنایا، ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، لیکن دل ہے کہ گندا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ ظاہری خوبصورتی آپ کے دل میں پائے جانے والی برائی کو تو چھپا سکتی ہے، لیکن یہ بات بھی ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ لوگ دنیا میں کیسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں بڑے بدصورت ہوتے ہیں مگر ان کا دل بڑا پاکیزہ ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ مثال ہم آپ کے سامنے دیکھتے ہیں، صورت خراب ہے لیکن دل کا بڑا اچھا ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہے تو دیکھو، آدمی دیکھنے کے اعتبار سے، صورت اور لباس کے اعتبار سے بڑا گرا گزرا نظر آتا ہے، لیکن دل ہے کہ بڑا پاک ہے۔ یہی کہا کہ دل کی اور اخلاق و کردار کی پاکیزگی انسان کے ظاہری عیب کو چھپا دیتی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، مکی دور کے بلال کو دیکھو، کیسے تھے؟ کالے کلوٹے، حبشہ سے آئے تھے، میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو کیسے توحید سے منور کر دیا تھا۔ مکی دور میں
اوباشوں کے حوالے کر دیا جاتا، گرم ریت پر لٹا کر کے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا دل توحید سے منور تھا نا، بولتے احد احد، تو معلوم یہ ہوا کسی بھی آدمی کے ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور گرانا بھی نہیں چاہیے، سب سے اصل میں اس کے دل کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، آپ ہم سے پوچھیں گے تقوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ سنیے، تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کئی تعریفیں کی ہیں علماء نے، ایک 3-4 تعریفات بیان کر کے اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تقوی کا مطلب کیا؟ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا، یہ معمولی انداز میں۔ بعض علماء نے کہا تقوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مرتے دم کی تعریف ہمارے ذہنوں سے غائب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث میں جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں سے ہمیں رکنے کا حکم دیا ان باتوں سے رکنے کا کام یہ تقوی ہے۔ میں معمولی انداز میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں، سمجھیے کسی کو ٹائیفائڈ بخار آ گئی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ 21 دن تک آپ گوشت کو ہاتھ نہیں لگانا، ہم کیا کرتے؟ ڈاکٹر کی بات کو تو بڑے اچھے انداز سے لیتے، 21 دن تک گوشت کے قریب بھی نہیں جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کتنی چیزوں سے منع کیا، ذرا سوچ کر بتائیے اپنے زندگی میں کب ہم ان چیزوں سے رکے جن سے اللہ نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے؟ ایک ڈاکٹر کی بات ہمارے لیے اتنا وزن رکھتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم سے کہتا ہے لوگو زنا مت کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، غیروں کو مت دے، غیر لڑکیوں کو مت دیکھو، ان تمام چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا؟ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا، قرآن پر عمل کرنا، اللہ نے جو دیا ہے اس پر بس کرنا، اور آخرت کی تیاری کرنا، اصل میں یہ تقوی ہے۔ بعض لوگوں نے تقوی کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا اپنے اور حرام چیزوں کے درمیان میں ایک رکاوٹ پیدا کرنا یہ تقوی ہے۔ سمجھو آپ چل کر جا رہے ہیں، ایک پوسٹر لگا ہوا ہے، دل تو چاہتا ہے، شیطان دیکھتا ہے کہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ ذرا پوسٹر کو دیکھ لو، لیکن آپ پوسٹر کو نہیں دیکھتے، اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں۔ آپ نے حرام کام سے بچانے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو رکاوٹ پیدا کیا نا، یہی اصل میں تقوی ہے۔ معزز حاضرین، تقوی کہاں ہوتا ہے؟ کیا تقوی لباس میں ہے؟ انسان کے ظاہر میں نہیں، تقوی کا یہ محل تو دل ہے۔ تقوی لباس میں نہیں ہوتا، تقوی ٹوپی میں نہیں ہوتا، تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، لوگوں اگر تم کسی کے دل میں جھانک کر تقوی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں جھانک کر دیکھو، اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں ہمارے کس چیز کی طرف دیکھے گا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھے گا، تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھے گا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھے گا۔ معزز حاضرین، ہم آپ کو ہمارے معاشرے میں یہ غلطی ہے نا، وہ غلطی کی نشاندہی کر کے اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بعض لوگوں سے بولتے ذرا اللہ سے ڈرو نا، انہوں کیا بولتے معلوم؟ تقوی دل میں رہتا سو، یہاں سب تقوی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقوی دل میں ہے اور اپنی پورے ظاہر کو دیکھے تو پوری زندگی قرآن حدیث کے خلاف ہے، یہ تقوی نہیں بلکہ تقوی کا مذاق ہے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے اگر ہمارے اور آپ کے دلوں میں تقوی ہے اس کا اثر کہاں ہوگا؟ ہماری باڈی میں نظر آئے گا۔ ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو، آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے بھائی ذرا آپ داڑھی رکھو نا، تو لوگ کیا بولتے پورا تقوی داڑھی میں چاہا کی، ایسے انداز سے بتاتے۔ ہمارے ایک استاد مرحوم تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک مرتبہ کلاس میں پڑھا رہے تھے، بات آئی تقوی کی تو کیا کہا دیکھیے پورا تقوی داڑھی میں ہوتا ہے بول کے لوگ داڑھی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، آج بولتے تقوی دل میں ہے۔ ہم ان سے کہیں گے اگر آپ کے دل میں تقوی ہے تو آپ داڑھی رکھتے، اگر کسی عورت کے دل میں تقوی ہے تو وہ پردے کا اہتمام کرتی۔ ہمارے استاد مرحوم کہنے لگے ایسا مت سوچو کہ پورا تقوی داڑھی ہی میں ہے، ایسا سوچو
جس کے چہرے پر داڑھی ہے اس کے دل میں تقویٰ ہے، ایسا سوچنے کی عادت ڈالو۔ معزز حاضرین، قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی جو ہے اہمیت کو کئی جگہ اجاگر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 131 میں کہا، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ یہ وہ وصیت ہے جو ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی کی اور قیامت تک ہم لوگوں سے کہتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ معزز حاضرین، یہی وہ تقویٰ ہے۔ ہر نبی نے اپنے قوم کو جہاں توحید کا سبق پڑھایا وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء کو کھولو، دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نے، ہود نے، صالح نے، لوط نے، شعیب نے اپنی اپنی قوم سے کیا کہا؟ لوگو میں اللہ کی طرف سے ایک امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرو گے؟ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ابو ذر اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بڑے جامع نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ حیثما کن، یہ جملہ سنیے، اتق اللہ حیثما کن، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا مطلب ہے؟ رات ہو یا دن، اجالا ہو یا اندھیرا، گرمی ہو یا سردی، میں تنہا ہی ہوں یا جماعت کے ساتھ ہوں، یا زندگی کے ہر موڑ پر میں مسجد میں رہوں، گھر میں رہوں، دکان میں رہوں، کہیں بھی رہوں، ہمیشہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ معزز حاضرین، ابھی ہم نے خطبہ جمعہ سے پہلے جو تقریباً جو خطبہ پڑھا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ خطبہ ہمارے پاس نکاح میں پڑھتے۔ آپ دیکھیں گے ہر جمعہ اردو خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو خطبہ پڑھتے اور خطبہ نکاح میں جو پڑھتے اسے خطبہ حاجہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس میں کتنی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کو اپنانے کا ذکر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ پھر کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ضرورت پڑتی تو خطبہ پڑھتے۔ خطبہ نکاح میں نوشا کو بٹھا کر خطبہ نکاح پڑھاتے تھے۔ ہمارے پاس خطبہ پڑھ کے ایسے ہی چھوڑ ڈالتے، 3 منٹ میں اس کا معنی سمجھانا۔ کیا سمجھانا؟ اے نوشا، یہ خطبہ پڑھ کے تم کو سمجھایا جا رہا ہے، آج ایک لڑکی کو بیوی بنا کر تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے، اللہ سے اس کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ ہمارے اہل حدیث مسجدوں میں دلہن بھی آتی ہے، اس کو پیغام دیا جاتا ہے، اے لڑکی آج ایک تو مرد کے حوالے ہو رہی ہے، اگر تو اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو جانے گی تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے لاکھوں صحابہ کے مجمع میں تقریر فرماتے تو دوسری 1000 باتیں بولتے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کیا کہا؟ لوگوں اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ آپ کے سامنے کتنے صحابہ تھے؟ 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے۔ اور کب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوج کو روانہ کرتے تو بولتے، اے فوج اللہ کے لیے لڑنے جا رہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی مسلمان ہونے کے لیے آتا یا کوئی بھی آپ سے ملاقات کرتا تو کیا کہتے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ اب دیکھیے آج ماسکی کی مسجد میں ہمارا خطبہ شروع ہوا۔ عموماً کیا ہوتا ہے ہندوستان میں جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو آیت سے حدیث سے شروع کرتے، لیکن عرب میں دیکھیں گے آپ مکے کا خطبہ ہو، مدینے کا خطبہ ہو، خطبے کے شروع میں بولتے، اے لوگو سب سے پہلے تم اللہ سے ڈرو، اور میں بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ہمارا ہر خطبہ، ہمارا ہر درس، کوئی بھی ہم بیان کریں سب سے پہلے لوگوں سے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، امت کے سامنے کیا تقریر کرتے کہتے ہیں فإنی اوصیکم بتقوی اللہ۔ ابو بکر خلیفہ بنے، لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد
سب سے پہلا جو خط لکھا گورنروں کو، وہ کیا خط لکھا؟ پانی کے مسائل خدمت خلق نہیں، اپنے گورنروں کو خط لکھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، اور اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ کی نبی کی وصیت، ابو بکر کی نصیحت، حضرت عمر کی نصیحت یہی تھی۔ ایک عربی شاعر بڑی اچھی بات کہتا ہے، کیا دیکھیے، جمعہ کے اس موقع پر ہم اور آپ اچھے کپڑے پہن کر بیٹھے ہیں، ہمارے ذہنوں میں آگا کہ ہمارے پورے عیوب چھپ چکے ہیں۔ یہ عربی شاعر کیا کہتا ہے؟ دیکھو، اگر تمہارے پاس تقوی کا لباس نہیں ہے، بڑی اچھی بات کہی، اگر تمہارے پاس تقوی کا لباس نہیں ہے، دوسرا لباس پہن کر بھی ہم نہیں گے۔ بات بہت اچھی ہے، تمہارے پاس تقوی کا لباس نہ ہو، 1000 کپڑے پہن کر بھی تم برہنہ ہو۔ اور کہا جو بندہ تقوی کا لباس پہن لیتا ہے وہی اللہ کے پاس سب سے اچھا ہے، اور جس کی زندگی میں تقوی نہ ہو اس کی زندگی میں بھلائی نہیں آتی۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ دنیا اور آخرت میں نجات پانا چاہتے ہیں، اللہ کا تقوی ہی ہمیں مکمل طور پر نجات دے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث منجیات، 3 چیزیں کیا کرتی ہیں؟ بندے کو دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے نجات دیتی ہیں۔ معزز حاضرین، اگر میرے اور آپ کے دل میں تقوی ہونا تب بھی ہم قرآن کو سمجھ سکتے، ورنہ تقوی کے بغیر نہ قرآن کو ہم سمجھ سکتے نہ اور جو ہے اس کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ آپ جانتے ہیں نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مومنو، اے مومن بندے بندیوں، اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرو گے نا، قرآن اچھی طرح تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو، جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے دلوں ہی کو آزماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو ایک صحابی جن کو خطیب النبی کہا جاتا تھا، باہر سے آنے والے لوگوں کو اسلام سمجھاتے تھے، جن کا نام تھا حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ۔ ایک دن کیا ہوا، کھیڑے والے بنو تمیم قبیلے کے تھے، نبی کے گھر کے سامنے آ کر یا محمد یا محمد پکارنا شروع کر ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا معلوم؟ سورہ حجرات میں، زندگی میں اگر تم ایک مرتبہ بھی نبی کی زندگی میں یا محمد بولو گے نا، نبی کی بے عزتی کرنے کی وجہ سے تمہارے سارے عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے کیسے تھا، اللہ فرماتا ہے یہ بنو تمیم کے لوگ کھیڑے والے تھے، نبی کی عزت نے دلوں میں آکو یا محمد پکار رہے، ذرہ انتظار کر دے تو نبی باہر سے آ جاتے نا، یا ایسے ہوا۔ وہ ثابت ابن قیس جو صحابی تھے، نبی کے بازو کھڑے ہو کر باہر سے آنے والے لوگوں کو اسلام سمجھاتے تھے۔ ثابت کا ایمان بھی دیکھو کیسے تھا، ثابت بولے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی کرے تو اعمال تباہ و برباد ہو جاتے۔ ایسے معلوم ہوتا یہ آیت میرے بارے میں اتری، اپنے گھر میں بند ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے، نبی کے زمانے میں مسجد میں کوئی بھی نظر نہیں آتا، نبی پوچھتے کہاں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ اللہ کی نبی نے پوچھا کہاں ثابت نمازوں میں نظر نہیں آ رہے نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے گھر میں بند ہو گئے، آپ کے بازو کھڑے ہو کر لوگوں کو دین سمجھاتے نا، وہ ڈر گئے کہ ان کا عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا اے ثابت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ مطلب یہ ہے تمہارے دل میں اللہ کا جو تقوی ہے، نبی سے جو ڈر ہے، حقیقت میں یہی چیز تم کو جنت میں لے جائے گی۔ معزز حاضرین، اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر تقوی کسی کے اندر تھا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ آپ صرف بنی نوع انسانی کے سردار نہیں، دنیا میں جتنے انسان آئیں گے سب کے سردار، تمام نبیوں کے سردار۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا لوگوں، اس دنیا میں اگر کسی کو سب سے زیادہ علم ہے تو مجھے ہے، اگر اللہ کا خوف اور خشیت کسی کے اندر ہے تو میرے اندر ہے۔ یہی خوف اور خشیت
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نمازوں میں رلا کے رکھ دیتی تھی۔ معزز حاضرین، دنیا میں سب سے اللہ تعالیٰ ڈرنے والے کون ہوتے؟ انبیاء ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ انبیاء کیسے؟ اللہ کے سامنے کھڑے تو اس کے ثواب کی امید اور اس کے عذاب سے ڈر کر کام جایا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تھوڑا نیک عمل کر لے کے تھوڑا بلا عمل کر لیتے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بڑے بڑے گناہ کر لیتے، ذرہ اللہ سے ڈرتے۔ لہذا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپنے دلوں میں کیسے ہونا چاہیے؟ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کا مطلب یہ دل میں غلط قسم کی محبت کو جگہ نہ دینا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، یہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے نا، یہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے ہمارے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نکال کر غلط قسم کی محبتیں ہمارے دلوں میں جگہ لے رہی ہیں۔ تو ہمارے دل میں اور ہمارے کسی بھی چیز میں غلط قسم کی محبت نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ناپسندیدہ چیزوں کی محبت کو بھی دل سے خالی کرو۔ ایک بات بتاتے ہیں آپ کو، جب بھی ہماری مجلسیں ہوتی ہیں یا تو ہم گوشت کے بارے میں بات کرتے ہیں یا تو اچھے دسترخوان کے بارے میں بات کرتے ہیں، نہیں، مومن کی گفتگو کیا ہونا معلوم؟ مومن بیٹھا تو جنت کے بارے میں گفتگو کرنا، مومن بیٹھا تو کیا کرنا؟ وہ یہ پوچھنا نبی کے ساتھ رہنے کے لیے جنت میں مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ مومن جب بیٹھتا ہے گفتگو کرنا، ابو بکر کو کیا دیکھوں گا میں، حضرت عمر ملیں گے مجھے جنت میں، عورت یہ سوچنا کیا جنت میں مجھے عائشہ ملے گی۔ یہ دنیا کی فنا ہونے والی جو ہے نعمتوں میں پڑھ کر ہم آخرت کو بھول جا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کبھی بیکار باتیں نہیں کرنا۔ آج دنیا میں آپ دیکھو ہماری مسلم قوم یہ ٹائم پاس کی اصطلاح ایجاد کر کو پوری طرح غارت ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے یہودیوں کو ٹوائلٹ میں گئے تو بھی پیشاب پیخانہ کرتے ہوئے پڑھتے رہتے۔ ہماری قوم کیا کرتی؟ زبردستی ٹائم کو گزارتی، لیکن وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وقت کی جو ہے قدر کر کے ہمارے سے آگے بڑھ جا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، بیکار باتیں کبھی نہیں کرنا۔ آج دیکھو مسجد میں بیٹھے ہیں بیکار باتیں، ہوٹلوں میں جاؤ بیکار باتیں، درختوں کے نیچے ادھر ادھر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ مومن کبھی بیکار بات نہیں کرتا اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ حضرت سمانک ابن حرب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تم نبی کے سامنے بیٹھے نا، تم نبی کو کیسا پائے؟ کیا نبی ہمیشہ بات کرتے رہتے کیا؟ تو کیا کہتے ہیں دیکھو، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو طویل الصمت، نبی کیسے ہوتے؟ نبی اکثر سائلنٹ رہتے تھے، کم ہنستے تھے، زیادہ روتے تھے۔ ہمارا حل کیا ہے؟ بس بات کرنا شروع کیا تو فل اسٹاپش نہیں، بات کرتے گئے۔ اور ہم کیا کرتے؟ زیادہ ہنستے کم روتے۔ یہ ہماری اپنی زندگی ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ہمیشہ خاموش بیٹھتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں زیادہ کوئی آدمی خاموش بیٹھا تو انہیں صوفی ہے، اسے چھیڑو، اسے نامہ رکھو۔ جو آدمی وٹ بیکار کی بکواس کرتا ہے لوگ اسے زیادہ چاہتے ہیں اور اس ساتھ بیٹھ کر اپنی دنیا آخرت دونوں خراب کر لیتے ہیں۔ معزز حاضرین، اگر ہم اپنے آپ کو حرام، ناپسندیدہ، بیکار باتوں سے بچائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت عزت دے گا۔ اور یاد رکھو، اللہ کے پاس ہمیں اپنے کپڑوں کی وجہ سے، ہمیں اپنے خاندان کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے اللہ کے پاس عزت ملنے والی نہیں ہے۔ اگر عزت ملنے والی ہے تو کس کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس دلوں میں تقوی کی وجہ سے۔ آج کچھ لوگ سوچتے ہوں گے میرا خاندان تو بہت بڑا ہے، نہیں، آپ کے پاس خبر میں وہی فرشتے آئیں گے جو کسی فقیر کے پاس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ کیا جس کے پاس اپارٹمنٹ ہے؟ کیا جس کے پاس بڑی دکانیں ہیں؟ نہیں، جس کے دل میں تقوی ہے۔ اللہ نے جس کو تقوی کی دولت سے مالا مال کیا ہے ایسے لوگوں کی اللہ کے پاس عزت ہے۔ ہو سکتا ہے متقی انسان دنیا میں لوگوں کی نظروں سے تو گرا ہوا ہو، مگر اللہ کی نظر میں متقی انسان بہت زیادہ عزت والا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کسی کالے کو گورے پر یا کسی کا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. کالا ہو تو گرا کے دیکھنا, ذرا ہینڈسم ہو تو زیادہ چاہنا نہیں. اللہ کے پاس کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر کوئی عزت نہیں. کب؟ صرف تقوی کی وجہ سے عزت ہوگی. معزز حاضرین, اگر ہم اپنے دلوں میں تقوی پیدا کریں گے تو کیا کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے گا, نافرمانی سے بچے گا, اور بندے کی زندگی بڑی محتاط ہو جائے گی. بندے کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے تو کیا کرتا معلوم؟ وہ جب بھی قدم اٹھاتا ہے تو پھونک پھونک کر رکھے گا, بڑی محتاط زندگی گزارے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتا ہے, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. شیطان جب بندے کو آ کر انگلی کرتا ہے, تقوی ہی مکمل طور پر اس سے بچاتا ہے. سمجھیے ایک مثال, نماز فجر کی اذان ہو رہی ہے, آپ کا تقوی دل سے کہتا ہے کہ نماز کو اٹھ جاؤ, شیطان کہتا ہے کہ سو جاؤ. اگر آپ کے اندر تقوی ہے تو کیا ہوگا؟ وہ تقوی چنگاری ہے, آگ بن کر آپ کو اٹھا دے گا. اگر آپ کا تقوی کمزور ہے, شیطان غالب آئے گا اور آپ کو مکمل طور پر سلا دے گا. اور اسی طریقے سے یاد رکھیے, یہ تقوی پیدا ہو جاتا نا, دلوں میں بڑی طرح کی عجیب خوشی آ جاتی ہے. ایک دن دیکھو 12 رکعت سنت موقدہ کا اہتمام کرو, فجر سے لے کر عشاء تک, ماشاءاللہ کیا خوشی دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے یہ دلوں میں تقوی پیدا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے. بڑے بڑے اپارٹمنٹ میں آپ جانے سے پہلے دیکھتے سیکورٹی رہتا ہوں, دیکھتے اب سیکورٹی رہتا ہے. سمجھو یہ تقوی کی مثال بھی سیکورٹی کی طرح. یہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو چیک کرتا ہے, بیگ چیک کرتا ہے, بعد میں اندر بھیجتا ہے. تقوی کی مثال ایسی ہی سیکورٹی کی طرح ہی ہے, وہ چیک کرتا ہے, اگر برائی ہو تو باہر کر دیتا ہے, اور اسی طریقے سے اس کے اندر اگر جو ہے نیکی ہے تو مکمل طور پر آگے بڑھا دیتا ہے. اور ان سب سے بڑھ کر حالات ہندوستان میں خراب ہو رہے نا, ایسے وقت میں دشمنان اسلام سے بچنے کے لیے ہمارے پاس 2 چیزیں, غور سے سنیے, ہمارے پاس دشمنان اسلام سے بچنے کے لیے 2 چیزیں ہیں. ایک ہے اللہ کا تقوی, اللہ کا تقوی اور اس کا ڈر اگر جو ہے ہم اپنے دلوں میں پیدا کر لیں گے نا, دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کا کوئی بھی آدمی, دنیا کی کوئی چیز ہم کو ڈرا نہیں سکتی. اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے, دیکھو جملہ, جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے ساری دنیا اس سے کانپتی ہے. سمجھنا, جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے ساری دنیا اس سے کانپتی ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو ساری دنیا اس کو ڈراتی ہے. آج یہی تو حال ہوا, آج ہمارے دلوں سے تقوی رخصت ہوا, ساری چیزوں سے ہم مکمل طور پر گھبرا رہے ہیں. معزز حاضرین, اگر ہم اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کیا تقوی پیدا کرنا مشکل ہے کیا؟ نہیں, تقوی بہت آسان ہے. کیسے پیدا کرنا؟ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, تقوی اپنے دلوں میں آئے گا. آج ہم جمعہ پڑھے تو جمعہ کو چاہتے, بھلا بتاؤ تقوی کیسے آئے گا ہمارے پاس؟ اور اسی طریقے سے رمضان کے 30 روزے وہ رکھو. نوجوان نسل جو ہے ہوٹلوں میں بیٹھ کر وقت گزار رہی ہے, تقوی کہاں سے آئے گا؟ طاقت رکھتے ہیں, بڑے بڑے جو ہے مالدار ہیں, لیکن حج بھی نہیں کرتے, تقوی کہاں سے آئے گا؟ اور اسی طریقے سے یاد رکھو, اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرنا ہو, اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرنا ہوگا. اور اسی طریقے سے اللہ کے تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت, قرآن پڑھنا, گناہوں سے دور رہنا, حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا. آج یہ جو موبائل ہے نا, یہ موبائل, اس موبائل نے ہمارے دلوں سے تقوی کو نکال دیا ہے. آج ہمارے بچے کیسے غارت ہو رہے ہیں, 10 سال کا بھی نہیں ہے, پوری تاریخ بتاتا ہے اور پوری چیزیں بتاتا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, نئی نسل کو ہر طرح کے سوشل میڈیا کے نقصانات سے بچانا چاہتے ہیں, ان کے اندر تقوی پیدا کرو. اسی لیے ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, بیٹے ایسی جگہ جاؤ جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھتا ہو. وہ جگہ ہو سکتی ہے؟ بیٹا آ کر باپ سے بولا, دنیا میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم موجود نہ ہو. اور اسی طریقے سے تقوی پیدا کرے تو کیا کیا فائدے ہوتے, یہ بھی جو ہے اپنے دل میں رکھو. دیکھو, میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں, وہ کام میرے لیے مشکل ہو جا رہا ہے. یہ کیوں؟ تقوی نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. یہ تقوی کیا معلوم ہے؟
مشکلات سے نکلنے کی جگہیں، ہر مشکل کام آسان ہوتا ہے۔ آپ نے تو واقعہ سنا ہوگا، بنی اسرائیل کے 3 لوگ بارش سے بچنے کے لیے غار میں گئے تھے، واقعہ سنا ہوگا نا۔ اندر گئے، اوپر سے چٹان لڑک کر جو غار کے منہ پہ پڑ گئی۔ ان کے زمانے میں کیا بھی نہیں تھا، ہٹانے کی وجہ سے کیسے ہٹائیں گے؟ 3 لوگوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، کہا اے اللہ ہم اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیتے ہیں، ہم نے تقوی، دیکھو تقوی کے اندر اور اپنے نیک اعمال کے اندر اتنی طاقت ہے کہ غار کے منہ سے چٹان کو بھی مکمل طور پر ہٹا دے سکتا ہے۔ 3 لوگوں نے دعا کی تو کیا ہوا؟ چٹان ہٹ گئی۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے، یہ تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، شریروں کے ساتھ غنڈوں کے ساتھ مت بیٹھو، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرو۔ جب تمہارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا متقیوں کے ساتھ ہوگا نا، اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور یاد رکھو، غزوہ بدر میں حضرات صحابہ کرام کیوں کامیاب ہوئے، پوچھیں گے آپ۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا ایمان تھا، ساتھ میں یہ تھا ان کا تقوی بھی تھا، تقوی کی بنیاد پر وہ کامیاب ہوئے۔ اور اللہ اکبر، یہ حضرات صحابہ کرام کو جو تقوی تھا نا، امت میں قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کا غلام حرام کمائی کر کے لا کے کچھ کھلا دیا تھا۔ بعد میں ابو بکر کو معلوم ہوا، حرام کا لقمہ اندر گیا بولے تو ہاتھ ڈال کو جیب میں قے کرنے لگے۔ آج ہمارے کتنے لقمے حرام کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری کی حدیث میں، ایک زمانہ آئے گا میری امت پر کیا کریں گے لوگ؟ حرام حلال کی تفریق کے بغیر مال بٹورنا شروع کر دیں گے۔ آخری مثال بات کر کے اپنی بیان کو ختم کر دیں۔ سلف کے اندر بھی تقوی کیسا تھا دیکھو۔ علامہ ابن تیمیہ کو آپ جانتے ہیں، یہ سلفیوں کے امام ہیں دنیا میں، جیل میں ڈالا گیا، جیل میں گئے۔ آج کے زمانے میں کسی کو جیل میں ڈالے تو سلفوں کے پاس آ کے کھڑ کے رونا شروع کر ہوتا، ایسا ہوتا۔ لیکن علامہ ابن تیمیہ کیسے تھے؟ جیل میں گئے، جیل میں ڈالنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ اور دیکھو ابن عبد الحادی رحمہ اللہ، ان کے شاگرد بولتے، علامہ ابن تیمیہ جب جیل میں گئے نا، 80 مرتبہ سے زائد قرآن ختم کیا۔ اللہ اکبر، ہم اپنی زندگی میں اب تک بھی نہیں پڑھے رہیں گے۔ کتنے مرتبہ؟ 80 سے زائد مرتبہ قرآن کو ختم کیا، اور جیل کی دیواروں پر جو ہے قرآن و حدیث لکھ کر بھرا دیا۔ اور ماشاءاللہ یہ عالم کی زندگی کیسی تھی معلوم؟ دنیا سے جب جا رہے تھے زبان پر الفاظ کیا تھے دیکھو، ان المتقین فی جنات و نہر، متقی لوگ جنتوں میں نہروں میں ہوں گے۔ آدمی جب نیک ہوتا ہے نا، ایسا حسن خاتمہ ہوتا ہے اسے۔ 80 سے زائد مرتبہ قرآن پڑھ کر کے ان المتقین فی جنات و نہر آیت پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یاد رکھو، تقوی جس کے اندر آ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بہرحال خطبے کا مختصر خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو پیدا کیا تو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس دل میں اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ یاد رکھیں، ظاہری طور پر کپڑوں میں تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقوی دل میں ہے، داڑھی بھی نکال لیں گے، سب کر لیں گے، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے بتایا تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ان تمام کاموں سے رک جانا، یہی اصل میں تقوی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے بتایا تقوی کی مثال سیکیورٹی کی طرح ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ہر چیز کو چک کر کے اندر بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اس کا خوف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں میں، اپنے بیویوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندانوں میں اللہ کا تقوی پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والشهادة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله